بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب سے پچھلی چند نشستوں میں ہم نے اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا تھا کہ مسلم امہ کی بقا کے لیے اب لاہ عمل کیا ہے۔ بہت کچھ تنقیدات ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے تاریخ میں عروج ایسے تھا، زوال ایسے ہوا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ 5 نکاتی لاہ عمل۔ میں وہ 5 نکات دہرا دیتا ہوں اور پھر ان 5 نکات کو سامنے رکھ کے جو مخاطبین ہیں، ہمارا مذہبی ذہن ہے، وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے دل میں جو کچھ شکوک و شبہات یا اشکالات یا ضمنی توضیحات جنم لیتی ہیں، وہ بھی غامدی صاحب سے پوچھیں گے۔ غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلی چیز تصادم سے گریز ہے، دوسری سیاسی استحکام، تیسری معاشی استحکام، چوتھی علم و اخلاق میں برتری، اور 5ویں اپنی قانونی اور فقہی روایت کے ساتھ جڑ کر دنیا میں جو کچھ آپ کو ممالک حاصل ہوئے ہیں وہاں پر نظام وجود پذیر کرنا۔ آگے بڑھاتے ہیں، حضرت صاحب کمال صاحب تشریف فرمائے، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب یہ 5 نکاتی لاہ عمل آپ نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تنقید یا اس کی اس زاویے سے توضیح کہ اس کا عملی لاہ عمل کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے جو مخاطبین ہیں جب وہ ان چیزوں کو سنتے ہیں تو ان کے یہاں کچھ اشکالات، کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ہی کے زاویے سے ذرا اس کی توضیح ہوتی چلی جائے۔ یہ نہیں کریں گے ہم کہ ایک ایک معاملے کی تہ میں اتریں اور مسائل کا تنقید کریں، لیکن ان معاملات میں جو ان کے ذہن میں اشکالات ہیں ان کو میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، جب آپ کہتے ہیں تصادم سے گریز، تو جو سامنے کا فریق ہے، مذہبی ذہن ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا ہم جس وقت کہتے ہیں آپ کے تصادم سے گریز کر لیں، حق پر سمجھوتہ کر لیں، کسی زمین پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو سہیں، یا مثال کے طور پر اس کو فراموش کر کے جو مل چکا ہے اسی پر ہم آمادہ ہو جائیں؟ عملی اطلاقات، تنازعات ہوتے ہیں، چلے کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، جہاں پر کچھ ہمارے بھی مواقف ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو تصادم سے گریز جو ہے وہ کس طریقے سے زمین پر روبہ عمل ہوگا؟ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں ہوا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ کئی صدیوں سے یہاں حکومت کر رہے تھے، ان پر ایک دوسری قوم نے بتدریج غلبہ پا لیا، بلکہ ایک بڑی کشمکش ہوتی رہی۔ اس کشمکش میں یورپ کی بہت سی قومیں شامل ہوئیں۔ بتدریج انگریزوں نے بر صغیر میں برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے پہلے ساحلی علاقوں میں اپنے قدم جمائے، پھر یہ معلوم ہے کہ بنگال میں کہاں سے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمان کیا بلکہ دوسری قومیں بھی شریک ہوئیں، ایک بڑی بغاوت ہوئی جس کو 1857 کی بغاوت ہند کہا جاتا ہے، اور ہماری طرف سے لوگ اس کو جنگ آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلا رد عمل یہی تھا، تصادم۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ جذبہ جہاد سے ان قوموں کو نکال باہر کریں، وہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تصادم کے مواقع ایک نہیں، دو نہیں، بہت سے پیش آئے، بلکہ ہمارے ہاں پنجاب میں تو چونکہ سکھوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے براہ راست جہاد یا تصادم کہہ لیجئے، وہ سید احمد شہید مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، ان کی افواج یا ان کے لشکروں اور سکھوں کی حکومت کے درمیان بھی ہوا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں مسلمان ایسی تنظیمیں بنانے پر بھی آمادہ تھے جو مختلف جگہوں پر لوگوں کو ہدف بنائیں، بالکل اسی طرح جیسے دہشت گرد تنظیمیں بناتی ہیں، چھاپہ مار۔ یہ سب چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ پھر سب نے کیا ہے، یعنی کسی نے پہلے، کسی نے بعد میں، چنانچہ کم و بیش ایک صدی ہے جس میں اسی فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ادارے بنے، جو ریاستیں باقی رہ گئی تھیں ان میں کچھ استحکام پیدا ہوا، ان کے اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان معاملات نے ایک خاص صورت اختیار کی، مسلمانوں کے بڑے ادارے قائم کرنا ممکن ہوئے، ان سے خود مسلمانوں کے ہاں جدید تعلیم کی رغبت پیدا ہوئی، اس سے مسلمانوں کے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پھر مغربی طور طریقوں ہی کو استعمال میں لا کر آزادی کی جدوجہد شروع کی، سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور اس طریقے سے پہلے تصادم اور پھر تصادم سے گریز کا لاہ عمل، یہاں اس کی پوری تاریخ موجود ہے، دونوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے۔ وہی بات ہے جو اس وقت لوگوں نے سمجھ لی،
وہی بات ہے جس کو اب سمجھانے کی صحیح کی جا رہی ہے کہ یہ 57 ملک مل گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے اب اس کا موقع ہے کہ وہ یہاں جتنی کچھ بھی آزادی میسر ہے اس کو کام میں لا کر وہی سب کچھ کریں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے والی قوموں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ایک خاص جگہ تک پہنچا لیں گے، اس کے بعد پھر اگر کسی جگہ حق لینے کے لیے زور بازو آزمانے کی ضرورت ہے تو اس کے مواقع بھی آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ہندوستان کی مثال دی، چین آپ کے سامنے ہے، جاپان آپ کے سامنے ہے، ان قوموں کو بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ جاپان نے تو دوسری جنگ عظیم میں بڑی بدترین شکست کھائی ہے، اس کے 2 شہروں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی تباہی سے دوچار ہونا پڑا جس کی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے تصادم سے گریز کیا جائے گا، اس کے مواقع پیدا ہی نہیں ہونے دیے جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اگر بعض ایسے شرائط بھی ماننا پڑ جائیں جس سے یہ محسوس ہو کہ ہماری قومی حمیت ہی ختم ہو رہی ہے، اس کو بھی کچھ دیر کے لیے گوارا کر کے پہلے اپنی تعمیر کا کام کیا جائے گا۔ یورپ میں جن قوموں نے شکست کھائی، مثال کے طور پر جرمنی ہے، مثال کے طور پر اٹلی ہے، انہوں نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین کار فرما ہے، آپ تصادم اسی وقت مول لے سکتے ہیں جب فتح کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ حق مارا گیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ اس سے قطع نظر جو کچھ دنیا میں ہو گیا اس سے کچھ نتائج نکلے ہیں، وہ نتائج دیکھے جاتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے صحیح لائحہ عمل کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنی قوت کا اندازہ کرنا چاہیے، حالات کا تجزیہ بے لاگ طریقے سے کر لیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت تصادم آپ کے حق میں ہے یا اس سے گریز کر کے اپنی تعمیر کے کام پر تمام توجہات مرتکز کر دینی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے جو میں نے کہی ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تدبیری نوعیت کی چیز ہے، ہر شخص کو اس سے اختلاف کا حق ہے، اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے دلائل بیان کر دے، لیکن میرے نزدیک جو کچھ پھر تصادم ہم نے مول لیے ہیں وہ بھی اب تاریخ بن چکے ہیں، 70-75 سال گزر چکے ہیں، کشمیر میں بھی دیکھ لیجئے، فلسطین میں بھی دیکھ لیجئے، ان کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ بلکہ بڑی مزاحمت کے لیے جو ایک اسکیم بنائی گئی تھی اور جس کی قیادت خود ایک مذہبی حکومت کر رہی تھی، وہ جس انجام سے دوچار ہوئی ہے اس کو بھی اب دیکھا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ، حوثی، اسی طریقے سے حماس، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں آئے۔ ان کے لیے اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس امن کے وقفے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں اگر کسی وقت کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس زیادتی پر وہ احتجاج کر لیں، اس کے بارے میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کریں، بین الاقوامی قانون کے حوالے سے دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنے کی صحیح کریں، پرامن ذریعے سے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن کسی حال میں بھی اپنی قوم کو، اپنے قومی اثاثوں کو، اپنی طاقت کو میدان میں محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں اس سے گریز نہ کریں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو سامنے کا ذہن ہے وہ اس کو کسی درجے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ ایک نقطہ وہ اٹھاتا ہے وہ یہ کہ چلیں ہم تو تصادم نہیں کر رہے، ہم چلیں پیچھے ہٹ گئے، مان لیا کمزور ہیں، طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ہم پر بھی تو حملہ ہو جاتا ہے، کہیں پر ہم پر چڑھائی ہو جاتی ہے، تو اس موقع پہ کیا اس سیاسی لاہ عمل میں آدمی جیے، بزدلی دکھائے اور کہے یار ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا جو کچھ بچا کچا ہے اس کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تو بقا کی جنگ لڑ لے؟ تو یہ جو ان پر حملہ ہو جاتا ہے، بعض ایسے مواقع آتے ہیں دنیا بھر میں، تو وہاں پر پھر کیا کیا جائے گا؟ واقعے کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، جیسے مثال کے طور پر پاکستان کو بعض موقعوں پہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، جی، تو وہاں مقابل میں کون ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، یعنی یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، ایک اصولی آپ نقطہ نظر قائم کرتے ہیں، ہر اصولی نقطہ نظر میں، ہر فیصلے میں، ہر تدبیر میں، ہر قاعدے میں عقلی مستثنیات موجود ہوتی ہیں، تو ان کا جائزہ لینا چاہیے، وقت کے لحاظ سے جائزہ لے لینا چاہیے۔ ابھی حال میں ہمارے ہاں ایک تصادم ہوا ہے
چند دن کا تصادم تھا جی لیکن دو بڑی طاقتوں میں ہوا ہے، بھارت کے اور پاکستان کے درمیان۔ بالکل اس میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا، میں بھی اس کی تائید کروں گا، آپ بھی اسی تائید کریں گے، اس لیے کہ جتنی معلومات میسر ہیں اس کی روشنی میں علم و عقل یہی کہتے ہیں کہ یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ جارحیت ہوئی ہمارے خلاف، جارحیت ہوئی، اور جارحیت کا جواب دینے کی ایک حد تک پوزیشن میں تھے۔ یعنی میں نے جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ بہت غیر جانبدارانہ طریقے سے جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے لیے امکانات کیا ہیں۔ اگر فتح کے امکانات ہیں تو پھر غیرت، حمیت، جواب دینے کی صلاحیت، ساری چیزیں اپنا ایک وزن رکھتی ہیں۔ اگر امکان ہے، اگر امکان ہی نہیں ہے اس بات کا کوئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر نہ فرد کو خودکشی کرنی چاہیے نہ قوموں کو خودکشی کرنی چاہیے۔ یہی بصیرت کی بات ہے۔ اس میں پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان اس وقت 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہیں، ان میں دسیوں نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ مذہبی قیادت کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ تصادم ہی کو مسئلے کا حل سمجھتی ہے، وہ عام طور پر اس کو بیان بھی کرتی ہے۔ اس کے مواقع آتے ہیں تو اس کا ایک خاص طرز عمل بھی ہوتا ہے، اس کے لیے استدلال بھی رکھتی ہے، وہ اپنے استدلال کو پیش کرے۔ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک ہر موقع پر آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب بھی کبھی کوئی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جارحیت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس وقت تصادم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو امکانات کیا ہیں؟ وہ امکانات ہیں جو اصل میں فیصلہ کن ہو جاتے ہیں۔ اسی کا تجزیہ کر کے میں نے بتایا تھا کہ اگر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح یقینی ہے اور پھر تصادم سے گریز کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ حمیت ختم ہو گئی، بزدل قوم ہے، یہ تو اپنی جو کچھ اس وقت حیثیت ہے اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ ظاہر ہے کہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ آپ جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کن طریقے سے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی امکان نہیں، ہر حال میں شکست ہوگی، تو یہ پھر خودکشی ہے۔ اس کی طرف اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک پھر تصادم سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے۔ وہ اسکیم کبھی بننے نہیں دینی چاہیے جس میں وقت سے پہلے اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ جائے اور وہ تباہی پر منتج ہو۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو اور دیانتدارانہ تجزیے سے معلوم ہو کہ امکان ہے کہ فتح ہو جائے گی، امکان یعنی یقینی تو نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر لڑنے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور گریز کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں آپ خود اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہی تجزیہ ہے جو مسلمانوں کے علماء نے بھی ایک وقت آنے کے بعد کیا، مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے بھی کیا، اور بر صغیر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، ہم اپنا اخلاقی نقطہ نظر بیان کریں گے، ہم اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے، ہم اپنی تعمیر پر توجہ دیں گے، ہم ایسے مدارس بنائیں گے جن میں اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ ان کی اس اسکیم سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پرامن ذرائع اختیار کرنے کو ترجیح دی اور پھر معاملات کو مستقبل کے حوالے کر دیا۔ یہی بات میں عالمی طاقتوں کے جواب میں کہہ رہا ہوں، یعنی عالمی طاقتیں اس وقت جو سوال اٹھا رہی ہیں اور جس نوعیت سے انہوں نے ایک نظم قائم کیا ہے اور جو ان کے فیصلے ہیں جن سے بعض اوقات تصادم وجود پذیر ہوتا ہے، ان میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے اس میں بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بہت آئیڈیلسٹ، مثالیت پسند مذہبی طبقات جس وقت تک حکومت کے ہاتھ ان کی میں نہیں آتی تو اس وقت تک تو یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور یہ سب نصرت کی باتیں اور مثالیت۔ لیکن خود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں ان کو جب حکومت ملتی ہے اور وہ جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو جب عملی حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، خود طالبان کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب تصادم کر کے ہم ایک دن بھی اپنا ملک نہیں کم سے کم چلا سکتے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ اصلاً تباہی ہے۔ یہ جب یورپ پر بھی مسلط ہوئی ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تو اس نے تاریخ بدل دی ہے۔ وہ قومیں نہیں رہیں، وہ بادشاہتیں نہیں رہیں، وہ استعمار نہیں رہا، اس نے نئے رنگ اختیار کیے۔ اس میں بھی اگر وہ زمینیں دریافت نہ ہو چکی ہوتیں، جیسے مثال کے طور پر بر اعظم امریکہ ہے یا جس طرح کے بر اعظم آسٹریلیا ہے، اتنے بڑے بڑے نئے علاقے وجود پذیر نہ ہو گئے ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی۔
اس طرح کی کوئی سپورٹ اگر میسر آ جائے تو بعض اوقات برے سے برے حالات میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین ہیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ہمیں سمجھائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض اوقات چھوٹی جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا ہے، لیکن چھوٹی جماعتوں کی ایک نسبت بیان کر دی ہے، یعنی وہ دنیا میں جو مادی حقیقتیں ہیں ان کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کتنی طاقت ہے جو ہر حال میں میسر ہونی ہے، کتنی طاقت ہے جس کے بعد اقدام کیا جا سکتا ہے، کتنی طاقت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نصرت شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر کسی پیغمبر کے ساتھ 10-20 لوگ ہیں، اتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر لوگوں کو بچا لیا، یعنی پروردگار نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، لوگوں کو بچا لیا، ان کو نجات دی، لیکن میدان میں اترنے کے لیے نہیں کہا۔ اسی طرح کی صورتحال آپ دیکھیے قرآن مجید میں زیر بحث ہے، جہاں بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ یہ کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں جاؤ، اپنے لیے بہت سے راستے تم پالو گے۔ تو یہ ساری چیزیں خود قرآن نے بھی اسی طرح بیان کی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جو قانون کار فرما ہوا ہے اس کا مطالعہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اس دنیا میں کار فرما رکھے ہیں ان کا بہت دقت نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی حالت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ ہر موقع تصادم کا نہیں ہوتا، ہر موقع جہاد کا نہیں ہوتا۔ جب وہ موقع آ جاتا ہے تو پھر کسی مسلمان کو پیٹھ بھی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن جب تک وہ موقع نہیں آیا اس وقت تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حال میں امن خریدا جائے۔ آخر مجھے یہ بتائیے کہ بدر میں مدینے پر حملہ ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مکے پہ حملہ نہیں کر دیا۔ بہت اہم نقطہ۔ ہاں، احد میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد بھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ احزاب میں وہ ایک بڑا لشکر چڑھا لائے، لشکر تو منتشر ہو گیا ہوگا، اس کے بعد ان کو سزا دینے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ تشریف لے گئے اور اس میں بھی حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا اور 10 سال کا امن معاہدہ کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی یہی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں تاریخ کے چند اوراق پلٹیں گے، بالکل دوسری صورت اختیار کر لیں گی۔ اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ تصادم سے گریز کریں اور ساری توجہات اپنی تعمیر پر لگا دیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اجان صاحب آپ نے بھی اشارہ کیا، اور یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، کیونکہ جب اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے تفصیلی طور پہ قرآن کا قانون جہاد کیا ہے، اسی طرح سے فلسطین کے قضیے کے پس منظر میں بے شمار ہم نے گفتگو کی، ان میں بتایا ہے کہ لوگ عام طور پر ہم سب ایک اشارہ بحث کر دیجیے گا، یہ مثال پیش کرتے ہیں بھی تصادم سے گریز کی دعوت آپ اس قوم کو دے رہے ہیں جس کے رہنما، جس کے پیغمبر جو ہیں وہ 313 جو ہیں وہ 1000 سے لڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، تو وہ جو ایک پورا کا پورا بیانیہ ہے جو تصادم کے باب میں مذہب سے کشید کیا جاتا ہے، وہ خود آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا جاتا ہے۔ آپ اس کی نفی نہیں کرتے جو کچھ وہاں لکھا ہوا، لیکن اس کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف ہے۔ 313 کو 1000 سے لڑنے کے لیے کہا گیا تھا، 313 کو 70 لاکھ سے لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، یعنی وہاں طاقت کا ایک توازن موجود ہے، باہر کیف موجود تھا، وہی اسلحہ ہے، وہی تلواریں ہیں، وہی تیر ہیں، ذرا ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہیں، تعداد بھی 1 اور 3 کی ہے، 3 کی ہے، اتنا فرق اور اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ انفال کے آخر میں ایک نسبت تناسب کے ساتھ یہ بتایا کہ کتنی طاقت ہونی چاہیے جس کے بعد لوگ اللہ کی نصرت کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں، یہ ان کا قانون ہے۔ اس قانون کو سمجھے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے گا تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصرت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ چنانچہ پچھلی 200 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، جب بھی مسلمانوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اقدام کیا ہے اس کا نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں نکلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جرأت، حمیت، غیرت یا جو کچھ بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں ان کی ایک داستان رقم کر دی، وہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ ٹھیک، جب نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو تدبیر کے لحاظ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے۔ اس وقت بھی دیکھ لیں بعض طاقتیں اب اپنی قوت آزمانے کی پوزیشن میں ہیں، ٹھیک، لیکن وہ بھی اس سے گریز کرتی ہیں کہ تصادم اختیار کر کے جو کچھ ترقی انہوں نے کی ہے کہیں اس کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ کچھ وقت ایسا چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ
اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ. تو یہ جو استطاعت کی حد تک قوت پیدا کرنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ تعمیر سے ہوتا ہے. یہ قوت بھی محض فوجی قوت نہیں ہوتی، یعنی اس میں وہی سب چیزیں درکار ہوتی ہیں. سیاسی استحکام ہو، قوم ایک راستے پر پڑ چکی ہو، جو نظام آپ نے بنایا ہے وہ اس کے تمام اجزاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چل رہا ہو، اس میں ترددات نہ ہوں، داخلی طور پر ایسی صورت نہ پیدا ہو گئی ہو کہ جس میں مختلف قوتیں اندر ہی اندر متصادم ہیں اور قومی وحدت نام کی کوئی چیز اصلاً موجود نہیں ہے. اسی طرح سے معاشی معاملات کیسے ہیں؟ فوجیں ایسے نہیں لڑتی، اس میں خود آپ کا اپنا حال کیا ہے. آپ ملک چلا لیں گے، آپ اس کے اخراجات اٹھا لیں گے، اس میں جو نشیب و فراز آتے ہیں ان میں لوگوں کو پابرجا رکھ سکیں گے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ دیکھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جن کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس سے ہے، یعنی کسی علاقائی طاقت سے ہے، کسی مقامی طاقت سے ہے. دو گروہ ہیں جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقابلہ عالمی نظم سے ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کر جب میں جائزہ لیتا ہوں تو میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں نے پچھلے 70-75 سال میں بھی بعض اقدامات سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اس میں یہ راستہ اختیار نہ کرتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کا ذکر نہ کریں، آپ اس میں لوگوں کو اخلاقی لحاظ سے متنبع نہ کریں، آپ اس میں کسی قانون کا حوالہ نہ دیں، یا مختلف قوموں کو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی طرف متوجہ نہ کریں. یہ سب کریں لیکن اپنی طاقت کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں. جہاں سے نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا، ایک چیز جو میں چاہتا ہوں شوکت غام صاحب سے زیر بحث لے کر آؤں، اور میں نے دیکھا کہ جب بھی تصادم سے گریز کرنے کے مواقعوں پر غامدی صاحب نے کچھ آراء دی تو جو سامنے کا ذہن ہے اس کا ایک تردد ہے، ایک بالکل بلاکیج ہے. غام صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھل کے ایڈریس کیا جائے. وہ یہ ہے کہ جب تصادم کر دیا، مثال کے طور پہ مسلمانوں نے فلسطین میں کر دیا، کشمیر، چیچنیا، کہیں اور بھی کر دیا، تو اب وہاں پہ مسلمانوں پہ ظاہری بات ہے ظلم بھی ہوتا ہے، بچے عورتیں بے گناہ مارے بھی جاتے ہیں. وہاں پر امت کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھی سب مل کر اس مظلومیت پہ ایک نوحہ گری کریں اور پریشر قائم کریں اور اپنے حکمرانوں کو جگائیں. تو اس موقع پہ ہم نے آپ کی طرف سے یہ دیکھا کہ ہمیشہ آپ اصل پر بات کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں تصادم سے گریز کرو، ورنہ اس طریقے کا جانی مالی نقصان ہوگا. جو کچھ حاصل ہے وہ بھی چلا جائے گا. لیکن اس سامنے والا یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ موقع تو اصل میں آپ کو ہمارے اس کیمپ میں آ کے کھڑے ہونے کا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تو یہ فرق بھی غام صاحب واضح کیجیے گا کہ آپ کے دل میں بھی ظاہری بات ہے یہ درد ہی ہے امت کا، تبھی کہا جاتا ہے کہ تصادم نہ کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں یہی خون ریزی ہوگی. تو اس کو بالعموم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. دیکھیے، جو کچھ بھی کرنا چاہیے اللہ کے پیغمبر نے ہدایت یہ دی ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ الدین والنصیحہ، اس میں اگر آپ اس روایت کو پڑھیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ للہ وللرسول، یعنی خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے لیے بھی ہو، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہو. اللہ کے لیے ظاہر ہے اس کے دین کے لیے، تو خیر خواہی کے جذبے سے بات کرنی چاہیے. اس میں گرد و پیش کے ماحول میں جو غوغا برپا ہو جاتا ہے یہ وقتی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم سب کو ایک دن اپنی قبر میں جانا ہے، سب کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سب کو ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. یہ احساس ہر وقت نمایاں رہنا چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا صحیح بات ہے جو کرنی ہے. تو اگر مثال کے طور پر لوگوں کا غوغا دیکھ کے آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کون کہے گا؟ اس طرح کے موقع پر اگر تو 10-20 لوگ اور بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو چلیے آپ خاموش ہو جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی موقع ہے جس میں لوگوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس سے تاریخی طور پر کیا نتائج نکلیں گے. ان کی تنقید کرنا، ان کو بتانا، یہ اصل میں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے اور یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں سچائی کی شہادت دیں. جب ہم دل کی گہرائیوں سے اس قوم کی خیر خواہی کے لیے یہی صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اور یہ کرنا چاہیے،
تو اسی کی شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اس بات کو کہنے کا اس سے بہتر وقت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کرنا چاہتے ہیں، اپنی پوریشن امت کو سامنے رکھ کے یہ اندازہ ہو گیا، لیکن خود دو بڑی عالمی قوتیں ہیں، ان میں آپس میں تصادم ہوتا ہے، اس میں ہم بھی پس جاتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رہتا۔ مثال لیتا ہوں، ایک اطلاقی مثال اچھا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو USSR تھا، روس تھا، سوویت یونین تھا، وہ ایکسپینشن چاہتا تھا، وہ افغانستان کی طرف آیا، امریکہ روس کے خلاف تھا، ہمیں بھی خطرہ تھا بھئی آج وہ افغانستان آئے گا، کل ہمارے پاس پہنچے گا، آگے گرم پانیوں تک، تو ہم نے امریکہ کی مدد سے اس تصادم میں اترنے کا فیصلہ کیا اور روس کو شکست ہوئی، ہمارا ملک بھی افغانستان بچ گیا۔ تو اس طرح کا جو دنیا ہے جس کے اندر صرف ہم تو نہیں کھڑے ہوئے، باقی قوتیں بھی ہیں، آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے، تو تصادم تو باہر کیف کہیں نہ کہیں پیش آئے گا، اور مسلمانوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیوٹرلی بن کے رہیں، اس کا حصہ تو بننا پڑے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ ایک وہ تصادم ہے جو ہمارے درمیان پیش آتا ہے، ایک وہ تصادم ہے جس کا میدان ہمارا کوئی علاقہ بن جاتا ہے، لیکن وہ عالمی طاقتوں ہی کا تصادم ہے۔ اس میں عالمی طاقتوں کی اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہم بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے توجہ یہ دلائی ہے کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو ہمارے معاملات ہیں، جس میں اقدام ہمارے ہاتھ میں ہے، جس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جس میں اسکیم ہم نے بنانی ہے، جس میں کسی چیز کو ہم نے اپنے زاویے سے دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ اور ایک ہے کہ ایک ناگہانی ہو گئی ہے اور اس میں عالمی طاقتیں اپنے اپنے طریقے سے کوئی اقدام کرتی ہیں، اس میں بھی اگرچہ اقدام کرتے وقت اس کے نتائج و عواقب دیکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے نقصانات ہم اب تک بھگت رہے ہیں، اس میں بھی اقدام کیا جائے نہ کیا جائے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، اور اس میں امکانات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اقدام کیسے کیا جائے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہماری قوم کی اصولی حیثیت بھی مجروح ہوئی ہے، ہماری قوم کے لیے دنیا میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت بھی اس کے نتائج اس برے طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں جو لشکر بنا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے خود ہماری افواج لڑ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس میں طریقہ کار کی بڑی غلطیاں ہیں جس کا یہ نتیجہ سامنے نکلا ہے۔ تو دونوں چیزیں اہم ہیں، یعنی تصادم سے گریز کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ ناگزیر ہے، وہ بڑی طاقتوں کا تصادم ہے، وہاں آپ کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اب ہمارا تصادم نہیں رہتا، اس تصادم کو گویا عالمی سطح پر ایک دوسری حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ آپ نے کیا، لیکن وہاں بھی یہ دیکھیے کہ آپ اس میں حکمت عملی کیا اپنا رہے ہیں، اس میں آپ اگر کسی دینی یا اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کی کیا قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں کیسی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں یہی کہنا چاہیے کہ وہاں ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو، دستوری حکومت ہو۔ ہم تاریخ کو پیچھے کی طرف لے جانے کی کسی قوت کا بھی ساتھ نہ دیں، بلکہ تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدام کر سکتے ہیں کریں۔ اگر ہمیں انتخاب کرنا ہے تو ہم صحیح بات کا انتخاب کریں، وہ بات جس کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اس میں ایک اور اہم نقطہ میں چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ کریں کہ ہم مسلمان جہاں دنیا کے عرف کو دیکھتے ہیں، اپنی سیاسی مصالحت کو دیکھتے ہیں، عالمی طاقتوں کے توازن کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ شریعت کے بھی ہم پابند ہیں، یعنی دین نے ہمیں پابند کر دیا کہ کوئی بھی اقدام ہوگا اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اور بالخصوص اگر آپ اقدام کرتے ہیں، جہاد میں اترتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتوں نے ہمیں کہا اور ہماری تھی تو ہم کسی مظلوم قوم پر چڑھ دوڑیں، تو دین ہر حال میں مقدم رہے گا، اس میں آپ کو علی الاعلان جو معاملہ ہے وہ کرنا ہے، اور ظلم و عدوان کے خلاف ہونا ہے۔ اس میں اگر ہم خاتمہ بھی ہمارا ہو جائے، عالمی طاقتیں ہم پر چڑھ بھی دوڑیں، تو مصالحت اور تصادم سے گریز کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک کے کہنے پہ کسی مظلوم کی ہم جان لے لیں۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی انسانی حیثیت سے بھی اخلاقیات ہمارے وجود میں ودیعت ہے۔ اخلاقی چیزوں کی حکومت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے۔ انسان کا وجود اگر انسانی شرف رکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاقی وجود کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اس لیے کاروبار ہو، معاملات ہوں، دین بیان کرنا ہو، لوگوں کو کوئی بات کہنی ہو، معاملات انجام دینے ہو، جنگ و جدال کا موقع آ جائے، قومی سیاست میں کوئی فیصلے کرنے ہوں، وہاں وہی اصول ہوگا کہ اخلاقی اصول ہر حال میں مقدم ہوں گے، ان کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کو کسی حال میں پامال نہیں ہونے دیا جائے گا،
الا یہ کہ کوئی اضطرار کی صورت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، یہ اخلاقی حدود خود پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان کی خلاف ورزی اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں اجازت دی ہے تو سب حرمتوں کے بارے میں یہی اصول ہے کہ الا من استر، کسی موقع کے اوپر اگر اضطرار پیدا ہو جائے، اور اضطرار کیا ہے؟ جان مال آبرو پر بنائی ہے، اس سے نیچے اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح۔ خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا ہم سے یہ تصادم سے جو گریز ہے، یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی ہم کر بھی لیں اگر تصادم سے گریز، تب بھی سامنے والی جو قوتیں ہیں وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ جی ہمارا ہر حال میں خاتمہ ہو۔ تو آج ہم گریز کرتے کرتے وہاں تک چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے باہر کے فم پر حملہ آور ہونا، تو کیوں نہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی اس میدان میں آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ نقطہ ذرا تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ اگلے تو چاہتے ہیں تصادم، کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس تصادم میں نہ اترے تاکہ اگلوں کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ کہیں کہ ہم تو برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے نے تو تصادم کے مواقع کو دیکھنا ہے، بلکہ پیدا کرنا بھی تم کمزور ہو۔ اگر کوئی طاقتور ہے یا دنیا میں کوئی ایسا نظم قائم کیا گیا ہے جو اپنے کچھ مقاصد رکھتا ہے، تو وہ اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں جو اخلاقی اصول ہیں وہ بہرحال انسانیت کی قدر مشترک ہیں۔ جب کبھی کسی طاقتور کو بھی اقدام کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی بہانہ ضرور بناتا ہے، وہ بہانہ بعض وقت اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ تم پانی گدلا کر رہے ہو، لیکن بہانہ بناتا ہے۔ یہ بہانہ اسے اپنی طرف سے ہمیں میسر نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام پالیسیاں ایسی ہوں کہ اس کا اصلی ارتکاز تعمیر پر ہے۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت نے بالعموم یہی رائے قائم کی، یعنی یہ صرف مذہبی قیادت ہے جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، اور جب اس کو مخاطب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اس کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ بعض اوقات دشنام پر بھی اتر آتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محرکات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات استدلال کے ساتھ کہیں، دوسروں کو موقع ہے، وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہماری بات کسی نے سن لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا، اس کے لیے بھی راہ نکالے گا۔ لیکن اگر نہیں سنی ہے تو لوگ اپنی رائے کے لحاظ سے اقدام کریں گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اپنے باطن میں کیا جذبات رکھتا تھا، وہ خیر خواہی سے بات کر رہا تھا، وہ اللہ کے دین کی سرفرازی کو سامنے رکھ کے بات کر رہا تھا، یا اس کے پیش نظر کوئی اور مفادات تھے۔ تو یہ چیزیں تو قیامت میں واضح ہوں گی۔ اس دنیا میں البتہ لوگوں کے شور و غوغا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی علم ہے تو وہ اپنی جگہ رہے گا، اگر کوئی صحیح فکر ہے تو وہ اپنی جگہ بنائے گا، اور اگر اخلاص کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ آج اگر نہیں مانی جا رہی تو کل لوگ اس کو قبول کریں گے۔ پچھلے 200 سال کی تاریخ میں یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ رہی ہیں۔ اب ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر آدمی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ صحیح لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ایک چیز جو ابھی آخر میں آپ نے فرمائی، میں چاہتا ہوں جو سامنے کا ذہن ہے اس پر یہ چیز نمایاں ہو، کیونکہ عام طور پر سمجھا ہی جاتا ہے کہ یہ اصل میں مغرب کی اعلیٰ کار سیاسی قیادت ہے جو مسلمان ملکوں میں مسلط کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے۔ یہ کم سے کم اپریشیٹ ہو جائے کہ یہ ایک زاویہ نظر ہے، یہ دوسرا زاویہ نظر ہے۔ تصادم سے گریز ایک حکمت عملی ہے، ایک زاویہ نظر۔ اور ہم سب جن ملکوں میں جن قیادتوں نے یہ رویہ اپنایا، آپ ترکی میں دیکھیں، آپ ملیشیا میں دیکھیں، آپ عرب ممالک میں دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں، وہ وہاں کے حکمران اپنی عوام، اپنی رعایا، اپنے لوگوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کر سکے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ حکمران جنہوں نے تصادم کو اپنایا اور اپنے ملکوں کا انہوں نے کریا کرم کر دیا، وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ تو یہ ایک پورا لاہ عمل ہے جو دیانتداری سے بعض قیادتیں سمجھتی ہیں اور اس کو پھر اپناتی ہیں۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں نا، پچھلے 70-75 سال میں اندرونی طور پر لوگوں نے تصادم کا طریقہ اختیار کیا، ملکوں کو کیسے غیر مستحکم کیا۔ جہاں بادشاہتیں قائم تھیں وہاں فوجی بغاوتیں ہوئیں، اس سے قوم کو کیا بھگتنا پڑا۔ پھر اس کے بعد فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں جو آمریتیں قائم ہوئیں، انہوں نے ملک کو کیا نقصانات پہنچائے۔ اسی طرح انہوں نے باہمی طور پر کوئی تصادم کی بنیاد رکھ دی تو اس سے کیا حاصل ہوا۔ ذرا یاد کیجئے ایران عراق جنگ، اس وقت جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ لیبیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے،
اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں وہی بات عرض کروں گا کہ مسلمان امت یا مسلمان قوم اگر اتنا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، 57 ملک معمولی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بلاک ہے، اس بلاک کو اپنے اندر بھی وحدت پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے، اور وہی چیز ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہے، جب تک معاشی طور پر یہ قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی اور علم و اخلاق میں کم سے کم دوسری قوموں کے برابر نہیں آ جاتی، اس وقت تک سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تصادم کا طریقہ اختیار کر کے کچھ بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ اس میں حاصل کیا ہونا ہے؟ جو کچھ آپ نے پایا ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے ہی بکھرے ہوئے تن کے اکٹھے کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ 5 نکاتی لاہ عمل امت مسلمہ کی بقا، فلاح اور آگے بڑھنے کا ایک رستہ غام صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا۔ پہلے نقطے پہ جو کچھ توضیحی نوعیت کی چیزیں ہیں ان کی خدمت میں رکھی، مزید چیزوں کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔